اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، اور یہی روش ہے تقوی والوں کی، جن لوگوں کے اندر تقوی ہوتا ہے جب ان پر کوئی گزر ہو جاتا ہے شیطان کے کسی سائے کا۔ اذا مسهم طائف من الشیطان، شیطان کا کوئی ان کے اوپر گزر ہو گیا، کوئی سایہ پڑ گیا، تذکروا، فوراً وہ چوکنے ہو جاتے ہیں، فوراً ہوش میں آ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، ہم پر کچھ اثر پڑ گیا تھا، کچھ عارضی طور پر کچھ غفلت سے طاری ہو گئی تھی، جیسے کہ خود حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انہ لا یغان علی قلبی، میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب سا آ جاتا ہے، وانی لاستغفر اللہ 70 مرۃ فی کل یوم، اور میں روزانہ 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے دل کے اوپر حجاب وہ بہت اور شے ہے، اور حضور کے قلب مبارک پر حجاب، آپ کے قلب مبارک کا حجاب جو ہے وہ ہماری 100 حضوریوں لاکھوں حضوریوں سے بڑھ کر جو ہے وہ حضوری کے درجے میں ہوگا۔ لیکن جو انٹینسٹی ہے، جو تعلق مع اللہ کی انٹینسٹی ہے، اس میں ذرا سی کمی بھی آ گئی ہے تو اس سے حضور نے تعبیر کیا کہ میرے بھی دل پر کبھی کبھی حجاب آ جاتا ہے۔ انہ لا یغان علی قلبی، انٹینسٹی تو کم ہو گئی نا، یہ بجلی جس پاور کی ہے ذرا سی کم ہو جائے گی تو ایک دفعہ تو آپ کو محسوس ہوگا اندھیرا ہو گیا، حالانکہ بجلی ہے، روشنی ہے، اندھیرا نہیں ہوا ہے، لیکن اس کی پاور کم ہوئی ہے۔ تو فرمایا کہ انہ لا یغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ 70 مرۃ فی کل یوم۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، تو فوراً وہ چوکنے ہو جاتے ہیں، یاد کرتے ہیں، فاذا هم مبصرون، اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، انہیں حقائق نظر آنے لگتے ہیں، وقتی سا جو سایہ پڑ گیا تھا اس سے وہ فوراً نکل آتے ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ، باقی جو شیطانوں کے بھائی ہیں انہیں شیطان گھسیٹ کر لے جاتے ہیں، فی الغی، وہ اس کجی کے اندر وہ گھسیٹتے ہوئے دور تک پہنچاتے ہیں، جیسے بلعم بن باعورہ کو پہنچایا کہ اسے آخری حد تک پہنچا کر دم لیا۔ تو شیطانوں کا جو ولی ہوگا پھر شیطان کا تو اس کے اوپر زور چلے گا، لیکن جو اللہ کے بندے ہیں ان پر تو شیطان کا اختیار ہے ہی نہیں، وہ تو یہ کہ جیسے ہی ذرا سا ان کے اوپر کوئی اثر پڑا بھی، کوئی سایہ سا آیا بھی تو فوراً چونک گئے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ثم لا یقصرون، پھر وہ کمی نہیں کرتے، اسے آخری منزل جو ہے گمراہی کی وہاں تک پہنچا کر رہتے ہیں۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، اب دیکھیے یہ عمود ان دونوں صورتوں کا، خاص طور پر انعام کا، آیت لاؤ، نشانی لاؤ، معجزہ دکھاؤ، نبوت منوانا چاہتے ہو، رسالت منوانا چاہتے ہو تو دکھاؤ معجزہ، حصی معجزہ، جیسے موسیٰ کو ملے، جیسے عیسیٰ کو ملے، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کو سم اپ کر رہے ہیں، وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، اے نبی جب آپ ان کے پاس کوئی معجزہ نہیں لائے، قالوا، انہوں نے کہا لولا اجتبیتہا، کیوں نہیں کوئی چن کر لے آتے، کہیں سے چھانٹ کر لے آتے، تو اب تمہارا دعویٰ یہ ہے تم اللہ کے رسول ہو، محبوب ہو، تو کیا وجہ ہے، کیوں رہ گئے، کس وجہ سے؟ لولا اجتبیتہا، کہیں سے کوئی چھانٹی کر کے، کہیں سے کوشش کر کے لے آتے۔ قل انما اتبع ما یوحی الی، اس زمن میں ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا، یہ تفسیر کبیر میں، امام راضی کی تفسیر میں، کہ حضور کے ایک پھوپھی زاد بھائی تھے، اگرچہ وہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن حضور سے ہمدردی رکھتے تھے، ساتھ رہتے تھے، تعاون کرتے تھے، جہاں کہیں حضور جاتے تھے دل میں نرمی تھی ان کے، اور امید تھی حضور کو کہ حضور ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جب آخری معاملہ یہ ہوا کہ جو سرداران قریش تھے انہوں نے گویا کہ ان کے اپنے زوم میں انہوں نے حجت قائم کر دی، اے نبی یہ معجزہ دکھا دو، اے محمد چلو مان لیں گے، چلو یہ نہیں دکھا سکتے یہ دکھا دو، یہ نہیں دکھا سکتے یہ دکھا دو، وہ سب سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا۔ تو جب یہ ساری باتیں حضور نے کہا نہیں میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ جب چاہے گا دکھائے گا، میرے اختیار میں نہیں ہے، تو پھر وہاں سے حضور جب اٹھے سب وہاں تو شور مچ گیا، پھر ظاہر بات ہے کہ وہ تو تالی پٹ گئی ہوگی کہ بس رہ گئے ان کی، اب یہ تو ہمارے جو عوام ہیں انہوں نے کہا ہوگا کہ ہمارے سردار تو جیت گئے، اس لیے کہ یہ تو ناکام رہ گئے، انہوں نے تو آخری درجے میں کہہ دیا یہ نہیں دکھا سکتے یہ دکھا دو، یہ نہیں دکھا سکتے یہ دکھا دو، یہ معجزہ نہیں تو یہ دکھا دو، یہ نہیں تو یہ دکھا دو، کوئی بھی نہیں دکھا سکتے۔ تو اس کے بعد جب حضور کے ساتھ وہاں سے حضور دل گرفتہ ہو کر اٹھے اور آئے تو ساتھ وہ پھوپھی زاد بھائی بھی تھا، اس نے کہا کہ محمد آج تو آپ کی قوم نے آپ پر حجت قائم کر دی ہے، اب میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ یعنی یہ ہے کہ جو اثر پڑتا تھا لوگوں کے اوپر کہ اب تو حجت آپ پر قائم ہے، تو جس کو میں نے کہا تھا سورہ انعام کا وہ مقام کہ ان کان کبر علیک اعراضهم فان استطعت فتبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فتاتيهم بآية، اے نبی اگر آپ پر بہت بھاری گزر رہا ہے، شاق گزر رہا ہے ان کا اعراض،
تو اگر آپ میں طاقت ہے تو کہیں زمین میں سرنگ لگا لیجئے، کہیں آسمان پر سیڑھی لگا لیجئے، اور کہیں سے جہاں سے آپ لا سکتے ہو لے آئیے، ہم نہیں دکھائیں گے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ انسان اس کو اپنے اوپر طاری کرے، اس صورتحال میں ویژولائز کرے اپنے آپ کو، تو کس قدر ضیق میں اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت آ چکی تھی۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور جب آپ نہیں لائے ان کے پاس کوئی نشانی، قَالُوا لَوْلَا اتَّبَعْتَهَا، کیوں نہیں لے آئے کہیں سے؟ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، کہہ دیجئے میری حیثیت تو صرف یہ ہے کہ میں پیروی کر رہا ہوں اس کی کہ جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے۔ اس سے بڑا میں نے دعویٰ نہیں کیا، نہ خدائی کا، نہ کوئی علم غیب کا دعویٰ کیا، نہ میں نے یہ کہا کہ اللہ کے خزانے میرے دستے تصرف میں ہیں، میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ ھذا بصائر من ربکم، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے بصیرت افروز باتیں ہیں جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میں خود پیروی کر رہا ہوں اس کی اور تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وَھدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے حق میں جو ایمان لانے والے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو تم اسے پوری توجہ سے سنا کرو۔ سمع یسمع کے معنی سننا، اور استمع یستمع پوری توجہ کے ساتھ، ارتکاز توجہ کے ساتھ سننا، کان لگا کر، کان دھر کر سننا۔ وَأَنصِتُوا، اور خود خاموش رہا کرو۔ اسی آیت کو دلیل بناتے ہیں وہ حضرات جو یہ سمجھتے ہیں کہ امام کے پیچھے جہری قرات میں پڑھنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ جب امام پڑھ رہا ہے تو آپ کو پوری توجہ سے امام کی قرات کو سننا چاہیے۔ خود پڑھنے کی طرف توجہ کریں گے تو پھر اس کے سننے کی طرف توجہ جو ہے وہ نہیں رہے گی۔ اور یہاں خاص حکم بھی ہے انصتوا، خود خاموش رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور اپنے رب کو یاد کرتے رہا کرو اپنے جی ہی جی میں، تضرعاً، عاجزی کرتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے۔ اس عاجزی اور گڑ گڑانے کی انتہا ہے وہ دعا جو میں نے نقل کی ہے، جو مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کے نام سے میرا کتابچہ ہے، اس کے آخر میں مقام عبدیت، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک فی قبضتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک۔ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، غلام ہوں، میرا باپ بھی تیرا بندہ اور غلام تھا، میری ماں تیری ادنا کنیز تھی، میں تیرے قبضہ قدرت میں ہوں، میرے پورے وجود میں تیرا ہی حکم جاری و ساری ہے، اور تو جو بھی میرے بارے میں فیصلہ کرے عدل فی قضاؤک، وہ یقیناً حق پر اور عدل پر مبنی ہے۔ یہ عاجزی۔ اسألک بکل اسم هو لک، میں تجھ سے درخواست کر رہا ہوں تیرے ہر نام کے حوالے سے تیرا ہے، علمتہ احدا من خلقک، جو تو نے کسی اپنی مخلوق کو سکھایا، او انزلتہ فی کتابک، یا اپنا نام تو نے اپنی کسی کتاب میں نازل فرمایا، اب استاثرت بہ فی مکنون الغیب عندک، یا اپنے اس نام کو تو نے اپنے پاس ہی غیب میں ہی کہیں چھپا کر رکھا ہوا ہے، خزانہ بنایا ہوا ہے۔ میں ان تمام ناموں کے حوالوں سے سوال کے حوالے سے واسطے سے آپ سے درخواست کرتا ہوں، ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی، قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے، میرے دل کا سرور بنا دے، میرے تفکرات کا ازالے کا ذریعہ بنا دے، میرے غموں کا اور تفکرات اور جو بھی پریشانیاں ہیں ان کے ازالے کا ذریعہ بنا دے۔ یہ ہے دعا محمد رسول اللہ کی۔ اب خاص طور پر چونکہ آیت پہلے آ گئی تھی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، تو اسی کے حوالے سے یہ دعا جو ہے یہ خاص طور پر جو ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اور کیا عظمت قرآن کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو سوال کر رہے ہیں حضور کہ قرآن کو ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری، میرے سینے کا نور، میرے دل کی بہار بنا دے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا، اور یاد کرتے رہا کرو اپنے رب کو اپنے جی میں، گڑ گڑاتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ، اور خیفہ، خوف کے ساتھ، دون الجہر من القول، اور بلند آواز سے نہیں، پست آواز سے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ آدمی دعا مانگے تو ایسے مانگے کہ خود سن لے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو دعا وہ مانگ رہا ہے، ایک اس کی سماعت بھی اس دعا سے استفادہ کرتی ہے۔ نماز میں بھی اکیلا انسان نماز پڑھ رہا ہو تنہا، تو جو رکعتیں ہیں چاہے سری بھی ہوں، ان کو ایسا ضرور پڑھے کہ جیسے خود وہ سن رہا ہے، اس حد تک جو ہے تاکہ وہ نماز میں جو پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ اس کی سماعت بھی اس سے مستفید اور مستنیر ہوتی چلی جائے۔ بالغدو والآصال، اور یہ آپ ذکر کرتے رہے اللہ کا اپنے جی میں، عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، اور یہ کہ زیادہ بلند آواز سے نہیں بلکہ پست آواز سے، صبح کے وقت بھی اور شام کے اوقات میں بھی۔
جیسے میں نے توجہ دلائی تھی سورہ نام کے شروع میں، نور ہمیشہ قرآن میں واحد آئے گا، ظلمات ہمیشہ جمع، اسی طرح غدو یہ ہمیشہ ایک، اور آصال اصیل کی جمع ہے، یعنی شام کے اوقات، اور اس میں اشارہ ہے کہ فجر صبح کی نماز ایک ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرض رکھی ہے، اور جیسے ہی لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج ذرا ڈھلنا شروع ہوتا ہے، مغرب کی طرف ذرا اترنا شروع ہوتا ہے، وہاں سے لے کے پے بپے نمازیں ہیں، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، تو یہ جو ہے یہ آصال جمع کا صیغہ ہے۔ بالغدو والآصال، غدو والآصال، ولا تکن من الغافلین، اور غافلوں میں سے نہ ہو جائیے۔ ان الذین عند ربک، یقیناً وہ بزرگ ہستیاں، وہ ملائکہ مقربین، وہ ملائے اعلیٰ جو اپنے رب کے پاس ہیں، مقربین ہیں، قریب ترین ہیں، وہ جس کے بارے میں امیر خسرو نے کہا ہے کہ خدا خود میر محفل بود اندر لامکاں خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ ایک لامکاں کی محفل وہ بھی ہے جہاں کا میر مجلس اللہ ہے، اور جہاں فرشتے ہیں، ملائکہ مقربین ہیں، اور محمد رسول اللہ روح محمدی وہاں گویا کہ چراغ اور شمع کی حیثیت سے ہے۔ تو ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ جو اس کے قریب ترین ہیں وہ بھی اس کی عبادت سے استکبار نہیں کرتے، استکبار کی بنیاد پر عبادت سے دستکش نہیں ہوتے، وَيُسَبِّحُونَهُ، اور اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، وہ لہو یسجدون، اور اس کے لیے سجدے کرتے رہتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔